ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. روزہ آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر ہم نے ماشاءاللہ مختلف جہتوں سے سوالات قائم کر کے بہت ہی عمدہ اور مفید جوابات ہمارے اسکالرز نے آپ تک پہنچائے ہیں. میں نے سوال یہ عرض کیا تھا مفتی صاحب کی خدمت میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے اتنے سنجیدہ نظر نہیں آتے جتنا دنیا کے حوالے سے فعال نظر آتے ہیں, مستعد نظر آتے ہیں اور منضبط نظر آتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. کیا فرمائے گا مفتی صاحب؟ اصل میں اس کی ایک بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی چیز پر بار بار کلام ہو رہا ہو, اہمیت کے ساتھ ہو رہا ہو, پھر اس کلام کے تقاضے کے مطابق کچھ لوگ پریکٹیکل کرتے ہوئے بھی سنجیدگی سے نظر آ رہے ہوں تو اثرات ہوتے ہیں. جیسے کرونا وائرس کا آپ دیکھ لیں, ہر چینل پہ اس کے بارے میں ہو رہا ہے, ہر ملک میں ہر جگہ ہو رہا ہے, تو ایک اثرات ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا صاحب میں ایسے وساوس کا شکار ہو گیا, مجھے ایسا لگتا ہے کرونا وائرس ہو گیا ہے, چیک بھی کرایا نیگیٹو آیا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا, یعنی وہ سن کے ہو گیا ہے. اب دنیاوی معاملے میں کیا ہے, والدہ بھی وہی بات کہہ رہی ہیں, والد صاحب کہہ رہے ہیں, چاچا آ رہے ہیں, ماما آ رہے ہیں, تایا آ رہے ہیں کہ بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے, نماز پڑھ جاتا ہے, تو سارے آ جاتے ہیں نا. پھپھا بھی آئیں گے, بیٹا مجھے دیکھو, میرے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ. پھپھا ابھی تک تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے, ارے اس کو چھوڑو, یہ دیکھو کہ میں نے کاروبار کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ہر ایک آ کے جب اس کی آمد بتا رہے تھے, اسکول میں جائیں, کالج میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, دوستوں کے درمیان بیٹھیں, لازم بات ہے بچے کے ذہن میں وہ چیزیں راسخ ہو جائیں گی. جبکہ اس کے جسٹ اپوزٹ دین کے معاملے میں یعنی امتحان کے دن آئیں گے, والدہ والد یہ کہہ رہے ہوں گے بیٹا نماز بعد میں پڑھ دینا, پہلے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لو, امتحان سر پر ہیں, اور بڑی فیسیں بھری ہیں تمہاری, بڑی فیسیں بھری ہیں, ٹیوشن جاؤ, یہ کرو وہ کرو. کتنے بچے پوچھتے ہیں ٹیوشن سینٹر کا ٹائم وہی ہے جو جس ٹائم پہ نماز پڑھنی ہوتی ہے, مغرب قضا ہو جاتی ہے, لیکن ماں کہتی ہے بعد میں قضا پڑھ لینا, ٹیوشن نہیں چھوٹنی چاہیے. اب آپ بتائیں کیسے اہمیت پیدا ہوگی. یہ تو میں کہتا ہوں کیو ٹی وی کا پلیٹ فارم ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نے پورے ورلڈ میں انقلاب پیدا کیا ہے. جو لوگ مستقل بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں, مجھے تو ایسے رزلٹ ملتے ہیں نا کہ والدین یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے, مفتی بنائیں گے, دیندار بنائیں گے. اس سے ایک چینج پیدا ہوا ہے نا, اور ماحول بن گیا گھر کے اندر. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو گھر کا سرپرست ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اگر آپ اس میں کوتاہی کریں گے تو میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں بیوی بچوں کو اور آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے بروز قیامت اس کی رعایا کے بارے میں کویسچن ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھ کر پھر اپنے ماحول بنائیں. تو آپ یہ دیکھیں جن گھروں میں ماحول بن چکا ہے وہاں یہ سوچ اور فکر ہے جیسے اسکول اور کالج کی ہوتی ہے. اب نماز پڑھنی ہے, آج نماز یہ ہو گیا مسئلہ, قرآن پاک کی تلاوت نہیں پڑھی, بھائی کلاس لینی ہے, ماشاءاللہ ایسا گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے. اور یہ ماحول پھر آہستہ بنے گا. تو اہمیت سمجھیں اور پریکٹیکل کر کے دیکھیں. بہت اچھی بات ہے. احکام شریعت مفتی صاحب کا جو پروگرام ہے ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو ARY کیو ٹی وی کی تاریخ کا طویل ترین پروگرام ہے, یعنی کہ نمبر آف ایپیسوڈز کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک سنجیدگی. صحیح فرمایا آپ نے, کیو ٹی وی نے الحمدللہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دی ہے. مفتی صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب نقصان اٹھا لیتے ہیں پھر احکامات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو طلاق ہو گئی جناب, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ ہو گیا ہمیں تو معلوم نہیں تھا, وراثت میں گڑبڑ ہو گئی, ہم سے تو یہ ہو گئی, ہم خیانت ہو گئی. تو نقصان اٹھانے کے بعد کیوں انسان چاہتا ہے کہ مجھے احکام کا معلوم؟ جس کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل رہی ہو نا اسے ہوش میں آئے گا. مرد اگر اس نے طلاق دی ہے وہ نہیں پوچھے گا, بیوی پوچھے گی صاحب طلاق دی ہے مجھے بتائیے, وہ اس کو ہوگی. وراثت تقسیم کرنی ہوگی, جس نے تقسیم کرنی ہے نا بھائی, وہ کبھی نہیں پوچھیں گے. بہن پوچھے گی میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. جو مطلب جا کر دم اپنے اوپر واجب کروا لیتے ہیں حج یا عمرے میں, وہ کبھی نہیں پوچھیں گے آپ صاحب دم ہوا کہ نہیں ہوا. بہت ہی کم ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں. انہیں تو اگر آپ بتائیں گے نا بولیں گے اللہ معاف کرنے والا, اب اس کی بارگاہ میں آگے معاف توبہ کر لیں, اللہ سامنے اللہ معاف کرے گا. تو یہ صورتحال ہے. تو جس کو واقعی جب ضرورت پیش آتی ہے کاروباری, جیسے اب کاروباری نقصان ہو رہا ہے, جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. جو نقصان میں جا رہا ہے وہ کہے گا میرے پارٹنر نے ایسا کیا مجھے بتائیے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تب آپ کو دین یاد آتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو خوشحالی میں رکھے اپنے دین کو یاد رکھیں. بالکل. اچھا شوہر بھی جب بیوی نافرمانی کرے پہلے نہیں دین سیکھے گا, جب بیوی اس کو دو جواب دے گی نا, بولے تجھے نہیں پتا شوہر کا حق کیا ہے, شریعت نے کیا حق رکھا ہے. بیوی کہتی ہے مجھے بھی پتہ ہے, بیوی کے حقوق بھی پتہ کرو, مفتی صاحب سے سن لیا احکام شریعت میں. پھر وہ کہتا ہے ابھی باپ رے یہ تو پہلے سن چکی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو جب ہم اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو پھر مذہب کی ڈھال ہی ہمیں مدد دیتی ہے. وہ ماں باپ کہ بچہ اگر نماز قضا کرے, روزہ چھوڑ دے, کچھ کر دے, شاید ان کو اتنا غصہ نہیں آتا, لیکن جب بچہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے وہی ماں باپ یہ کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتہ نہیں کہ قرآن میں اللہ ہمارے بارے میں کیا فرما رہا ہے. تو یہ بہت بہتر ہے کہ جب آپ کو گزند پہنچی اس وقت آپ کو قرآن یاد آیا, اس کے علاوہ بھی یاد آنا چاہیے کہ بیٹا تم نے قرآن سیکھا, حدیث سیکھی, وہ کرو. جب والدین صرف اپنے مطلب کے لیے, وقت کے لیے, ہر ایک نہیں ہوتا لیکن جو بات صورتیں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں,
شوہر بیوی دوست احباب رشتہ دار اپنے مطلب کے لیے دین کو یاد کرتے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ ماحول بنتا ہے جو آج کل ہمارے بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ آگہی کا سلسلہ اور یہ تعلیم کا سلسلہ تعلیم ہی ہے, یہ ایک ایجوکیشن سینٹر ہے سمجھ لیں دینی, جہاں علماء حضرات بیان فرماتے ہیں اور آپ اور ہم سب سیکھتے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا الحمدللہ. آج پہلا روزہ اختیار کرنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب نے بہت عمدہ کلام فرمایا. مفتی صاحب تشریف فرما رہیں گے اذان کے بعد بھی انشاءاللہ, اور آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے. علامہ حافظ عویس احمد صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں, تشریف لائے, بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے. مفتی آصف صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہمارے تینوں ثنا خانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, تشریف لائیں. آپ کلام پیش کریں گے اور کلام کے ساتھ ہی ہم اذان فجر کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد لوٹیں گے تو آپ کے سوالات کو اس رحمت سحر کا حصہ بنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ, بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ, گردش میں ہے تقدیر بھنور میں ہے سفینہ, بے کس پہ کرم کیجئے ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے, پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے, زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ, زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ, بے کس پہ کرم کیجئے ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے, گیسوں والے اللہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے, طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا, طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا, گئے کس پہ کرم کیجئے ہے وقت مدد آئیے بگڑی تو بنائیے, بگڑی تو بنائیے, پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ غم کے فسانے, زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ, گردش میں گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पहला रोज़ा इख्तियार किया है और अल्लाह का बेपाया एहसान है कि उसने सेहत, सलामती, आफ़ियत और ईमान के साथ ये माह मुबारक हमें अता फ़रमाया है। इस सेगमेंट में हम आपके सवालात को शामिल करते हैं जैसे जैसे आपके सवालात आते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बहुत से सवालात हमारे जहन में भी मौजूद है जो मुफ्ती साहब की खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मुफ्ती साहब, क्या फरमाइएगा, जुमे की अदायगी के हवाले से भी लोगों में बहुत तशवीश है और बड़ी ख्वाहिश है कि ज़ाहिर है हर शख्स जुमे को मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग नहीं जा पाते चूँकि मखसूस तादाद होती है, 2 सफ़े या 3 सफ़े हैं, उसके बाद बकिया लोग घरों पे पढ़ते। तो घर पे पढ़ने की क्या तरतीब होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार, कुछ फरमाइएगा। देखें, जिसको जुमा मुयस्सर ना हो किसी शरई उज़र की बिना पे, जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से, रियासत की तरफ से मना किया जाना भी एक सही शरई उज़र है। ठीक है। ऐसी सूरत में जुमे का कायम मकाम ज़ोहर की नमाज है। अच्छा। वो ज़ोहर अपने घर में अदा करें और हत्तल इम्कान तन्हाई के साथ करें कि जब किसी शहर में जुमा कायम हो रहा हो तो फिर ज़ोहर की जमात कराना ठीक नहीं होता, अपने अपने तौर पे तन्हा तन्हा पढ़ लें। अच्छा, बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि जुमा घर में कायम करना हाँ, उसकी क्या सूरत है? जी हाँ, तो देखें, कायम तो हो सकता है जबकि जो जुमे की शराइत रखने वाला इमाम हो कि वो तमाम मसाइल अच्छी तरह जानता हो, आलिम हो, मुफ्ती हो या किसी मुफ्ती साहब से उसको बाकायदा इजाज़त मिली हो, वो जुमा कायम कर सकता है। और इसमें एक शर्त होती है इज़्न आम। अच्छा, कि आप सबको इजाज़त दें, किसी को रोक नहीं सकते। अगर घर दरवाज़ा बंद करके अपने घर वालों के साथ जुमा कायम करेंगे तो इज़्न आम की शर्त तो मौजूदा सूरत को हम उस पर वो कर सकते हैं।
جی ہاں، مطلب یہ اذن عام چکے یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو اس لیے حکم ہوگا ظہر پڑھیں. ظہر پڑھیں. ٹھیک. لیکن اچھا یہ اگرچہ جواز کا یہ میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ گیدرنگ کریں ہی نہیں گھر کے اندر. اگر آپ کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اذن عام کر دیا مثلا آپ نے اور جمعہ قائم کیا، پوری بلڈنگ کے لوگ آ جائیں گے، محلے والے وہی کثیر لوگ ہو جائیں گے، مسائل پیدا ہوں گے. اور بعض اوقات ہمدردی جو ہے وہ بہت سخت گلے میں پڑ جاتی ہے. اگر آپ کے وہاں جمع کرنے کی وجہ سے ایک کو بھی وائرس لگ گیا، آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا اور اندر کر دیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ تنہا ظہر کی نماز ادا. اچھا ہمارے پاس 2 کالرز ہیں، جی بالکل شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ میرا کوشچن ہے کہ کسی شخص نے آج سے 10-15 سال پہلے کسی ایسے علاقے میں روزے افطار کیے جہاں پہ مسجد میں اعلان مؤذن کرتا تھا اور سائرن وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا. تو اب اس شخص کو شک و شبہ ہے کہ پتہ نہیں اس مؤذن نے ٹائم پر روزے کا اعلان کیا تھا یا نہیں، کیونکہ اعلان کرنے والا دینی مسائل سے بالکل نہ واقف تھا. تو ایسے روزوں کی قضا کا اب کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں گے آپ تو مجھے آپ کی آواز آ جائے گی. نہیں، میں آپ کی بات نہیں سن پا رہا ہوں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رئیس بھائی میں مفتیان کرام کو بھی سلام عرض کرتی ہوں، سب کو رمضان کی مبارکباد پیش بہت کرتی مبارک، ہوں. خیر مبارک. جی فرمائیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم وطر پڑھتے ہیں یہ تراویحوں سے پہلے پڑھنا چاہیے یا لاسٹ میں پڑھنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ شرعی معذور ہیں اور وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو سکتے، زندگی میں ہارٹ پیشنٹ ہے، تو وہ کیا یہ جو فدیے کے طور پہ دیے جاتے ہیں پیسے، کیا یہ پہلے دے سکتے ہیں جیسے ابتدائی رمضان میں، یا کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد میں دینے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ تھا جی جی کہ جس طرح سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، جی جی اس کے ہم فوراً بعد فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا گیپ دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. جی مصطفیٰ. جی ایک یہ پوچھا کہ یہ کسی شخص نے ایسی جگہ روزے افطار کیا جہاں مؤذن صاحب کے بارے میں شک ہے کہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، مسائل وغیرہ، تو وہ روزے قضا کریں یا نہ کریں؟ دیکھیں نہیں قضا کریں گے، کیونکہ کوئی کتنا ہی جاہل کیوں نہ ہو، اسے کم از کم آج کل تو اتنی معلومات ہوتی ہیں ہر ایک کو کہ کس ٹائم افطار کرنا ہے، کس وقت ہو، تو اس لیے اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں. صرف وساوس کے اوپر عبادت کے نہ ہونے کا حکم دینا اور قضا کا حکم دینا یہ بالکل غلط ہوگا. وہ روزے ہو گئے. اگر کوئی شک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ وغیرہ کریں. دوسرا وطر جو ہے یہ تراویح سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. جہاں باجماعت تراویح کا اہتمام ہے وہاں بہتر ہے کہ پہلے تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتے ہیں تو بعد میں پڑھیں. گھر وغیرہ پہ کر رہے ہیں تو بالکل اجازت ہے بہنوں کو جیسے خاص طور پہ کہ تراویح سے پہلے وطر پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، اس میں کوئی ممانعت اور نہیں. موجودہ صورتحال میں اگر گھر پر تراویح پڑھی جا رہی ہے تو اس میں بھی پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور پہلے بھی ہو سکتے ہیں اور بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. تیسرے نے پوچھا شرعی معذور اگر کوئی شخص ہے جو ہارٹ پیشنٹ وغیرہ ہے وہ پہلے رمضان کے شروع میں فدیہ دے دے تو بالکل دے سکتے ہیں. جن کو یہ یقین ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہ ابھی آپ ٹھیک ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہ آئندہ زندگی میں امید ہے، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں فدیہ دے سکتا ہے اور وہ پھر پہلے روزے کو ہی پورے تمام روزوں کا دے دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح اگر سحری یہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی تو فوراً فجر پڑھیں یا تھوڑا ڈیلے کریں. تو اگر آپ گھر میں ہیں تو فوراً پڑھ لیں، اور اگر مسجد میں ہیں تو پھر لازم بات ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ویٹ ہی کرتا ہے انسان. لیکن جیسے بھی گھر میں ہیں تو جیسی اذان ہوئی یا ختم سحر ہوئی تو فوراً آپ ادا کر سکتے ہیں، دیر کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی رئیس بھائی آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. بہت مبارک آپ کو، خیر مبارک. ہاں جی میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے اور بھول کر رکوع سے واپس آ کر دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دے تو کیا اب اسے دوبارہ رکوع کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جی مصطفیٰ. پہلی بات تو یہ کہ دعائیں قنوت اگر بھول جائیں تو چاہے رکوع میں یاد آئے واپس آنا جائز نہیں ہے، آخر میں سجدہ سہوی ہوگا. لیکن اگر وہ واپس آ گیا تو گناہ گار ہوا، کیونکہ ترتیب اس کو قائم کرنی تھی، پیچھے آیا، گناہ گار ہوگا، اس پر بھی توبہ کرنی ہوگی اور آخر میں سجدہ سہو تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے جناب، آج کا یہ رحمت سحر آپ نے دیکھا اور یقیناً آپ نے ضرور اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ عصر حاضر کے تناظر میں بہت خوبصورت انداز میں جوابات آپ تک پہنچائے گئے ہیں
کل بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. کل نماز کے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پہلے لاہور سے جو ہے رحمت سحر کا آغاز ہوگا, پھر کراچی اسٹوڈیوز سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسی طرح ARYQ TV سے جڑے رہیں, اور یہ ایک ایسا سمجھ لیجیے ایسی ٹرانسمیشن ہے جو آپ کو ایجوکیٹ بھی کر رہی ہے, رمضان المبارک کے فضائل بھی بتا رہی ہے, دین کی تمام معلومات آپ تک فراہم کی جا رہی ہے, اور اس عزم کے ساتھ اس ٹرانسمیشن کو پیش کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے جب آپ لوگوں کو موقع میسر آیا ہے, وقت میسر آیا ہے, توجہ آپ لوگوں کی میڈیا کی طرف ہے اور رمضان المبارک میں ایسے دینی پروگرامز کی طرف ہے, تو بھرپور انداز میں آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.